لیکن غصہ کیوں حرام ہے؟ غصہ قوہ غضب انسان کی فطرت میں ہے، ہونا بھی چاہیے، غضب ضروری ہے، غضب کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا، غضب ہونا چاہیے، لیکن کہاں ہونا چاہیے؟ اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ غصہ جو انسان اپنی زندگی میں، عام زندگی میں کرتا ہے اپنے فیملیز پر، اس کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان غضب میں جب ہوتا ہے اس طرح کے تو اس کی عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے۔ غصے کے اندر وہ طلاق دے دیتا ہے، غصے کے اندر قتل ہو جاتے ہیں، غصے کے اندر لڑائیاں جھگڑے، یہ سب کس وجہ سے؟ کیونکہ انسان کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ حلم یعنی انسان حلیم ہو، بردبار ہو، کیسے ہوگا؟ وہ یہ کردار کون منائے گا؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں حلم کے بارے میں کہ اگر کوئی تمہیں، حدیث عنوان بصری ہے، بہت مشہور حدیث ہے، عنوان بصری 94 ایج کا تھا جو امام کے پاس آیا، حدیث طولانی ہے، میں ادھر نہیں جاتا اسی قصے کو آپ کے خدمت میں۔ عنوان بصری کو امام نے کہا کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے کردار کو، اخلاق کو بنانے کے لیے حلم، اگر کوئی تمہیں ایک دفعہ برا کہے بلکہ 10 دفعہ تمہیں برا کہے، تم پلٹ کر اسے ایک دفعہ بھی برا مت کہو۔ ہمیں تو کوئی ایک دفعہ کہے ہم کو 100 دفعہ بولتے ہیں اور گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں اس کو، تاکہ آئندہ زندگی میں کبھی ہمیں کچھ کہے ہی نہیں۔ خاندان میں دیکھیں آپ، فلانے نے یہ کہہ دیا ہمارے بارے میں، کہہ دیا تو کہہ دیا، کیا ہو گیا؟ کہنے کی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کیوں کہا؟ ہم بھی یہ کہیں گے، ہم بھی یہ کریں گے، ٹٹ اور ٹیٹ وہی چل رہا ہے معاشرے میں، برباد ہو گئے خاندان، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ تحمل کریں۔ امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی دشنام کہے، برا کہے، تم پلٹ کے اسے ایک دفعہ بھی مت کہو، بلکہ اس سے یہ کہو کہ جو تم نے مجھے کہا ہے اگر یہ میرے اندر پایا جاتا ہے تو خدا میری ہدایت کرے، اور اگر یہ میرے اندر نہیں پایا جاتا تو خدا تمہاری مغفرت کرے۔ یہ ہے پرسنالٹی، یہ ہے علم۔ لیکن ہم معاشرے میں کہاں ہیں؟ معاشرہ صرف ظاہری مسلمان ہے، جتنا مسلمان فینیٹک ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے، جتنا مسلمان جذباتی ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ وہاں تعلیمات پیغمبر کیا ہیں؟ صبر کرو، تحمل کرو، درگزش کرو۔ لوگوں نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد، لوگوں نے کتنی اذیتیں کی، کتنی اذیتیں کی۔ فتح مکہ میں ایک شخص اسے مکہ سے بھیجا گیا مدینہ، اور وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے چھپا کے اس کو شخص، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، کہ ایک شخص نے اس کو کہا کہ میں تمہارے یہ دوں گا، وہ دولت دوں گا، پیچھے سنبھالوں گا، سب کچھ کروں گا، تم جاؤ رسول خدا کو ختم کر کے آؤ۔ یہ خیر مدینہ پہنچ گیا، کہا کہ مجھے رسول خدا سے ملنا ہے، اور یہ وہ مسجد آ گیا۔ ہاں، اسے کیا پتا کہ اپنے اس نے لباس میں جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا چاقو ہے، کوئی ایسی چیز۔ اب رسول خدا کے سامنے، وہ رسول ہے، علم الہی ہے، محبوب کبریا ہے، محبوب وہی ہے نا کہ جنہیں نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا، جب رسول خدا اپنے فیملی کے ساتھ آئے تھے مباہلہ کرنے، نجران کے عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ۔ اب وہ رسول کے سامنے بیٹھا، سمجھ رہا کہ جو میں چھپا کے لایا ہوں رسول خدا کو پتا۔ رسول خدا نے پوچھا اس سے کچھ، کیسے آنا؟ میں اس لیے آیا۔ اس لیے آئے تو پھر یہ اسلحہ لے کے کیوں آئے ہو؟ اب جب اس نے یہ بتا کہ یہ ان کو پتہ چل گیا تو وہ اسی بات پہ ایمان لے آیا، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ میں جب رسول خدا پہنچے تو وہی شخص جس نے اس کو بھیجا تھا مارنے کے لیے، بتا تھا مسلمانوں کو، یہ شخص رسول خدا کے پاس آیا، یا رسول اللہ
وہ شخص میرا دوست ہے، آپ اس کو امان دے دیں۔ رسول خدا نے کہا کہ جاؤ میرا امامہ ہاتھ میں لے جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ اسے کچھ کہیں گے نہیں۔ آپ دیکھیں، یعنی قاتل کو معاف کر رہے ہیں، قتل نہیں کیا لیکن سازش تو کی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں سامنے والے نے کہا کیا، ہم تو جلا دیتے ہیں اسے۔ تحقیق، جس نے غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن قانون سزا دے۔ میں اور آپ قانون نہیں ہے، ہم باقی چیزوں میں کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ بہت ضروری ہے جناب تحمل۔ اگر سختی ہوتی تو کوئی کفار مسلمان نہ ہوتے، سختی ہوتی تو کفار مسلمان نہ ہوتے۔ وہ یہاں دروازہ کھولا۔ ہم تو فرقوں میں اتنے بڑھ گئے، ہم سب کی مسجدیں الگ ہیں، ہم سب کی ہر چیزیں الگ ہیں۔ تعجب کرتے ہیں، ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جا سکتے۔ میں افریقہ میں ایک ملک گیا، وہاں مجھے بتایا، اہل سنت کے ایک عالم دین تھے، محبت ارادت رکھتے تھے، میرے پاس آئے، وہ خاص میرے لیے بڑی محنت سے وہاں کی ایک خاص ٹوپی بھی بنتی ہے، بڑی محنت سے بنوا کے لائے، تحفہ دیا، اور وہ بات کر رہے تو کہتے ہیں فلانے شخص کو عالم دین آئے تھے یہاں پہ، ان کا تعلق کسی اور مسلک سے تھا، تو فلانی مسلک کی مسجد میں چلے گئے، تو انہوں نے پوری مسجد کو صاف کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پرابلم ہے، یہاں پرابلم ہے، نفرت۔ عزیزان محترم، ہم روز قیامت رسول کی خدمت میں ایک امت کیسے کھڑے ہوں گے اگر ہم انہی چیزوں میں بٹے رہے؟ آج فلسطین غزہ میں کاٹ رہے ہیں، مر دیا ہے، سیریا کے حالات آپ کے سامنے، ہر جگہ کے حالات آپ کے سامنے۔ وہ امام خمینی کا مشہور جملہ کہ ہم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہیں، دشمن ہمارے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک۔ اہل بیت سے کوئی زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی تھوڑی کم کرتا ہے، محبت تو کرتا ہے کافی، آگے بڑھ۔ اصل چیز اطاعت ہے، اطاعت لائے۔ اب آپ بردباری دیکھیں، مہدی قوام بہت بڑے عالم دین تھے، رات کو گھر میں سو رہے تھے، آغا علی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں اس واقعے کو کہ سو رہے تھے، انقلاب سے پہلے کی بات ہے، چور گھر میں آیا، ان کو پتہ چل گیا، ان کا کارپیٹ کوئی پڑا ہوا تو اس کو رول کر رہا ہے، ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا دیکھو کیا کر رہے ہو؟ کہا چوری کر رہا ہوں۔ کیا کرو گے اس سے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا تم خود بیچنے جاؤ گے نا تو تمہیں کچھ ملے گا نہیں، ایسا کرو کہ میں تمہیں یہ ہبہ کرتا ہوں، ہدیہ دیتا ہوں، بازار میں فلانی دکان پہ کہنا کہ میں نے خود تمہیں بھیجا ہے تو تمہیں بہت پیسے ملیں گے، اس پیسوں سے کوئی کام شروع کر دینا، پیسوں سے کوئی کام شروع کر دینا۔ کہہ رہے وہی ہوا، بعد میں وہ شخص پتہ چلا عابد بن گیا اور اس نے اپنا ہی کاروبار شروع کر دیا۔ تحمل، بردباری۔ انقلاب نہیں آیا تھا، ظاہر ہے حکومت طاغوت کی تھی، شمال تہران میں جہاں بڑے بڑے لوگ گھر ہوتے تھے، ظاہر ہے وہاں پہ مجلس پڑھنے گئے تو واپسی میں لوگوں نے بڑا ہدیہ زیادہ دے دیا، پیکٹ میں زیادہ دے دیا، واپس آ رہے تھے اپنے خادم کے ساتھ، تو ظاہر ہے ماڈرن جگہیں ہوتی ہیں، وہاں فساد بھی ہوتا ہے، برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں ایک خاتون صحیح حجاب کے بغیر کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ اس عورت کو میرے پاس بلا۔ اب اس نے بولا میں اس کو کہاں سے ملاؤں، یہ تو لگ رہی ہے کہ یہ کچھ صحیح خاتون نہیں ہے، ڈرتے ڈرتے بہرحال گیا کہ بولا وہ آقا بلا رہے، آئی، بولا کیا کر رہی ہو؟ کہا مجبور ہوں، زندگی کی ضرورت۔ وہ جو پیکٹ ملا تھا نا پورا، کہا مجھے نہیں پتا اس میں کتنے پیسے ہیں، یہ تم سب رکھ لو، اور یہ پیسے امام حسین کی نیاز کے ہیں، دیکھو جب تک یہ خرچ نہ ہوں تو گھر سے مت نکلنا۔ دے دیے۔ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کربلا زیارت پہ گئے، کربلا
سید الشہداء کے حرم میں جانے لگے، ایک جوان آیا، اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا، چوما ہاتھ، کہا کہ وہ میری زوجہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی، باحجاب نقاب میں خاتون۔ کہا حاجی آغا میں وہی خاتون ہوں جسے آپ نے رات کو تہران میں امام حسین کے پیسے دیے تھے، میں انسان بن گئی ہوں، یہ میرا شوہر ہے۔ بردباری ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات، قال رسول اللہ ہے۔ کون؟ جو صدیق اور امین تھے نبوت سے پہلے، وہ کہہ رہے ہیں ان الحسین، بے شک حسین مصباح الہدیٰ، ہدایت کا چراغ ہے۔ جسے رسول چراغ کہہ دے اس کی روشنی کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ آج مجلس حسین یہ روشنی ہے، یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور ہے، ہم نے ان کو تفرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ امام حسین سب کے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، سب امام حسین کا صدقہ ہے یہ۔ عزیزان محترم، ہم اپنی طرف متوجہ ہوں، کیا ہم اپنی عقلوں کو ایکٹیویٹ کر کر اصل مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟